گنیش کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں سبحان اللہ واجب الاحترام معزز اور مکرم محترم علماء کرام معززین علاقہ گجنون ضلع سوابی کے غیرت مند باوفا بہادر نڈر اور بے باک بے خوف دوستوں ساتھیوں اور بزرگوں آج پہلی بار آپ حضرات کے علاقے میں حاضری آپ سے ملاقات اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ تعالی ہماری اس دینی ایمانی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عظمت قرآن کے عنوان سے معلوم یہ آج کی عظیم الشان کانفرنس ہے حضرت مولانا فضل منان صاحب قاری نور الاسلام صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے مولانا عبدالحادی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے جملہ مدرسے کے منتظمین معاونین معلمین
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت چونکہ زیادہ تفصیلی نہیں ہے، ہم یہاں دیگر پروگراموں کی وجہ سے تھوڑے لیٹ پہنچے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، مختصر وقت میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں اور آپ کے دل میں اس بات کو ٹھہرا سکوں۔ میں اپنا بیانیہ، میں اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے، آپ دل و دماغ سے میری طرف متوجہ رہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی آئے گا اور بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی جائے گا۔ اگر آپ آنے جانے والوں کو دیکھتے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے تاکہ آپ مختصر سے وقت میں ایک دوسرے کو بھی سمجھ سکیں اور بیانیہ اور نظریہ بھی سمجھ سکیں۔ اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ دل کے ساتھ متوجہ ہو کر بیٹھیں اور دل و دماغ سے دیگر تمام چیزیں کچھ دیر کے لیے نکال کے ایک طرف رکھ دیں۔ اور میں ان دنوں میں اپنے سننے والوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ صرف آنکھوں سے دیکھنے سے اور صرف کانوں کے سننے سے بات نہیں بنتی جب تک آپ اپنا دل نہ کھولیں۔ کیا نہ کھولیں؟ دل کے دریچے کھولنے پڑیں گے اور دل کو سامنے رکھنا پڑے گا اور دل کی دنیا میں جانا پڑے گا۔ اور بات تبھی سمجھ میں آتی ہے جب دل کی دنیا میں جا کے دل والوں کو سنا جائے اور دل کی دنیا میں دل والوں کو جگہ دی جائے، تب دل بدلا کرتے، تب انقلاب آیا کرتے۔ اس لیے دل کی دنیا میں آ کے اپنا دل ذرا متوجہ کر کے اسے کھول کر اس کی کھڑکیاں اور دریچے ذرا کھول کے رکھیں اور یوں سمجھیں کہ بات آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے دل پر گھر کر رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اہل سنت کے جوانوں، بزرگوں، بوڑھوں، ماؤں اور بہنوں کے دل میں اصحاب رسول کی محبت اتنی بڑھ دوں گا کہ ان کے دل کی دھڑکنیں صحابہ صحابہ اور صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ واہ۔ ابھی چونکہ اس کا گراؤنڈ میں نے بنانا ہے، یہ جب اینڈ ہوگا تو پھر ہر آدمی خود ہی کہے گا۔ ابھی چونکہ آغاز ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دل پہ جا کر دستک دے کر اسے متوجہ کروں اور آپ کی دل کی دھڑکنیں صحابہ صحابہ ہو جائیں۔ اور پھر یوں ہو، مجھے ایک آدمی نے کہا، میں کہتا ہوں مجھے دل چاہیے، دل چاہیے، تو مجھے لوگ کہنے لگے آپ دل کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا دل اپنے لیے نہیں مانگتا، میں تو دل ان کے لیے مانگتا ہوں جن نے اپنے دل نبی کو دیے تھے۔ عظمت قرآن، بچوں نے قرآن پاک نازلہ پڑھا، کچھ بچوں نے حفظ کیا، بچیوں نے قرآن پاک پڑھا۔ کتنی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے، وہ بچیاں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا۔ آج جب وہ یہاں سے جائیں گے، ان کے رشتہ دار، ان کے والدین انہیں مبارکباد دیں گے، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، اپنے گھر میں خیرات کریں گے، کھانا بنائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے۔ پوچھنے والا پوچھے گا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے یہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا۔ وہ پوچھے گا کیا اعزاز حاصل ہوا؟ یہ کہے کہ اعزاز یہ حاصل ہوا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے کلام کو اپنے دل اور سینے میں رکھ لیا ہے، میرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے اس کے اعزاز میں آج دعوت کی ہوئی ہے، رشتہ داروں کو بلایا ہوا ہے، لوگ سارے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی اپنے بچے کا تعارف کرا رہا ہے اور اپنی عظمت کی وجہ بتا رہا ہے، اور وجہ قرآن مجید ہے جو اس نے پڑھا ہے، اس نے کہ وہ جانتا ہے
قرآن فضیلت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن وفق والی کتاب ہے، قرآن کمال والی کتاب ہے، قرآن علم والی کتاب ہے، قرآن حکمت والی کتاب ہے، قرآن تدبر والی کتاب ہے، قرآن بڑائی والی کتاب ہے، قرآن خیر والی کتاب ہے، قرآن حقوق والی کتاب ہے، اور قرآن عظمت سکھانے والی کتاب ہے، اور قرآن انقلابی کتاب ہے، اور قرآن بدلنے والی کتاب ہے، اور قرآن حقیقت بتانے والی کتاب ہے، اور قرآن نے توحید بتائی ہے، اور قرآن نے رسالت بتائی ہے، اور قرآن نے نبوت بتائی ہے، اور قرآن نے ریاست بتائی ہے، اور قرآن نے سیاست بتائی ہے، اور قرآن نے معیشت بتائی ہے، اور قرآن نے حکمت بتائی ہے، اور قرآن نے بڑائی اور بھلائی اور اچھائی اور حیا بتایا ہے، اور قرآن نے عزت اور عظمت اور وفاداری دی ہے، قرآن نے ساری دنیا کا نقشہ بتایا ہے، قرآن نے نبیوں کی دعوت بتائی ہے، قرآن نے اللہ کی عظمت بتائی ہے، قرآن نے آسمان کی بناوٹ بتائی ہے، قرآن نے زمین کی سجاوٹ بتائی ہے، قرآن نے سورج کا چمکنا بتایا ہے، قرآن نے ستاروں کا چمکنا بتایا ہے، قرآن نے دن اور رات کا بدلنا بتایا ہے، قرآن نے انسانوں کی ولادت بتائی ہے، قرآن نے پیدائش بتائی ہے، قرآن نے خلقت کا بڑھنا بتایا ہے، قرآن نے خلقت کی پیدائش بتائی ہے، قرآن نے اصول بتائے، قرآن نے دستور بتائے، قرآن نے ضابطے بتائے، قرآن نے نبیوں کی نبوت بتائی ہے، آدم علیہ السلام کی تعریف کی، نوح علیہ السلام کی بات بتائی، داؤد علیہ السلام کے نغمے بتائے، ایوب علیہ السلام کا صبر بتایا، ابراہیم علیہ السلام کی محبت بتائی، اسماعیل علیہ السلام کا صبر بتایا، ایوب علیہ السلام کی عظمت بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بتائی، موسیٰ علیہ السلام کا جلال بتایا، یوسف علیہ السلام کو حسن بتایا. یہ ساری چیزیں بتانے والی کتاب قرآن حکیم ہے. اور میں بات ساتھ چلتے چلتے اس سے ملاتے میں یوں بھی کہتا چلوں کہ آج دنیا میں ہمیں کوئی بات پیش کرتے ہیں یا کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں تو جواب میں لوگ کہتے ہیں اس بات پر کی دلیل لاؤ. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم رسالت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم رسولوں کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ایوب علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دلیل لاؤ. ہم کیا دلیل لائیں؟ اس وقت نبی کوئی نہیں ہے, رسول کوئی نہیں ہے, پیغمبر کوئی نہیں ہے, جبرائیل آتا نہیں ہے, اس بہن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, قرآن اترنے کے گواہ کوئی نہیں ہے. دلیل کیا دیں گے؟ کس کو پیش کریں گے؟ ساری دنیا میں جب کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے اس کی دلیل کے لیے جو چیز کچھ پر کھڑی ہوتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی عبداللہ ابن عباس بھی اپنی مصروفیت کی وجہ سے ذرا لیٹ پہنچا. اس کی نظر کا ٹائم چونکہ کچھ تلاوت میں اور کچھ مزید گپ شپوں میں گزر گیا اور اس کے بعد میرا نمبر آ گیا. میری کوشش ہے کہ میں کچھ وقت ان کے لیے چھوڑوں. مہمان آئے ہیں, ان کی پہلے والی مصروفیات جو ہے وہ اب ختم ہو گیا تو نئی مصروفیات شروع کریں. اس لیے میں اس کے لیے تھوڑا وقت چھوڑوں گا. آپ کی توجہ میری طرف رہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ہر چیز پر دلیل کیا ہے؟ ہر چیز پر گواہی کیا ہے؟ ہر چیز کی مثال کس میں؟ ہر چیز کی حقیقت کس میں؟ ہر چیز کی تعریف کس نے کی؟ ہر چیز کی حقیقت کس نے بتائی؟ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا یہ مومن ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا یہ منافق ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے کہا یہ صدیق ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا یہ زندیق ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے کہا یہ مسلمان ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا یہ کافر ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا کہ یہ مومن ہے وہ یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا یہ فاسق ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے کہا کہ اچھائی ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا کہ بھلائی ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا کہ وہ رحمان ہے یہ قرآن ہی ہے. جس نے بتایا کہ وہ شیطان ہے سبحان اللہ یہ قرآن نہیں بتایا. دلیل ہر چیز پر آج اگر کوئی موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. لہذا قرآن حکیم کی دلیل کے طور پہ اس لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ میرا بچہ وہ ہے جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے اور وہ قابل رشک ہے اور وہ قابل فخر ہے. اور آپ فخر سے اور رشک سے بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے حافظ کیا. زما سوئے حافظ قرآن دے, زما بڑی کے حافظ قرآن دے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دیدہ پختوئی اردو کے بعد تقریب میں ان کو اور زمانہ سے جذبات گرانا
دو جملے میں کوئی بس جیسے گفتگو سبحان اللہ جزاک اللہ کاسو جزاک اللہ ہے جزاک اللہ سب کا جوانی میرا بیٹا اگر میں پشتو شروع کی تو نعرے بولتا نیکسٹ ٹائم اردو پہ آ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا آج خوشی کی بات ہے میرا کا کیوں خوش ہے کہتا ہے اس لیے کہ قرآن عظمت والی کتاب ہے میرا کا کیسے کہتا ہے لاریب ہے لاجواب ہے مقدس ہے کمی نہیں ہے کوتاہی نہیں ہے نقص نہیں ہے عیب نہیں ہے ایسی عظیم کتاب ہے جس میں پہلو کا ذکر بھی ہے بعد کا ذکر بھی ہے اول کا ذکر بھی ہے آخر کا ذکر بھی ہے نبیوں کا ذکر بھی ہے رسولوں کا ذکر بھی ہے قیامت کا ذکر بھی ہے محشر کا ذکر بھی ہے جنت کا ذکر بھی ہے دنیا بننے سے پہلے کی باتیں بھی ہیں بعد کی باتیں بھی ہیں اول کی باتیں بھی ہیں آخر کی باتیں بھی ہیں اچھوں کی باتیں بھی ہیں دنوں کی باتیں بھی ہیں رائے مستقیم بھی ہے ہدایت مستقیم بھی ہے شرائط مستقیم بھی ہے ہدایت مستقیم بھی ہے ہدایت ناس بھی ہے اور ہدایت عالمین بھی ہے کائنات کی شرائط بھی ہے اس لیے پوچھوں کہ میرے بیٹے کے دل میں یا میری بچی کے زبان میں جب قرآن آ گیا اس خوشی کے اظہار میں میں نے محبت کا اظہار کیا خوشحالہ اظہار ہے کو اس میں خوشحالہ اظہاریوں کو جو زمان سوئے آفش مدنہ سوالوں کو تو تمرا خوشحالہ والے اگر جواب کی وئی سو خوشحالہ سکے چاہا کتاب پورا دنیا کے بہترین کتاب تھے آخری کتاب تھے مکمل کتاب تھے اکمل کتاب تھے نبی رسول دے اللہ نے رہنے دے جبرائیل رہنے دے دین نسبتوں سرا دین انتظام سرا چیدہ صرف کتاب اللہ نہ دے داہو کلام اللہ دے دا دے اللہ کلام دے اللہ کلام زمان زور ہوئے اللہ کلام زمان بچے ہوئے اللہ کلام زمان بچے ہوئے زب پتے میں نے خوشیالا یو کس پاسے دو آگا وقت ہوئی ستاز ہوئے بیکار دے ستاز ہوئے مرتد دے ستاز ہوئے منافق دے نعوذ باللہ ستاز ہوئے ناجیز دے ستاز ہوئے فرانی دے جو جوش کی راضی جذبات کی راضی پاسی اگر تو یہ خدا دروک کا زمان محفل نہ پاسا زمان کور نہ پاسا زمان جلسے نہ پاسا رکشا باروزا اگر وقت ہی بار بار بنے ہوا سے تو دہشت کرتے تو تقریب کارے تو انتہا پسند ہے تو ششے تو بار بار بنے ہوا سے معاشرہ کہنا معاشرہ خبر ہوگا معاشرہ مذاکرات ہوگا معاشرہ میر ہوگا محبت اظہار ہوگا اخلاق اظہار ہوگا بیوقت رکشا تاثرہ محبت اظہار ہوگا تاثرہ اخلاق اظہار ہوگا تاثرہ میر ہوگا تامنے ڈوڑے ہوگا زلیوانی تمام زمان سویدہ رد بد ہوئے تمام سویدہ بد ہوئے تمام سویدہ غلط ہوئے زمان سویدہ کنزر دے گئے تا دا پتہ نشتے زمان سوی حافظ دے تا دا پتہ نشتے زمان سوی قاری دے تا دا پتہ نشتے ددی دستار بندی شیرہ تا دا پتہ نشتے دمانے علماء خوشیاں شیری تا دا پتہ نشتے تا محفل دے پاسا روشا تاثر خبری لگم ولی جد پتہ ہے ماں ماما بابا نکاح لالا خبرتی کی ولی خوشی کی ولی رازے ستاسویدہ بدویلی بیمانہ خونشر کافرہ خونشر اسلام نہ خارج خونشر ستاسویدہ بدویلی اگر مولی صاحب غلشا زمان سوی نسبت قرآن سر دے زمان سوی نسبت دین سر دے زمان سوی نسبت علم سر دے دے علم دے دین دے قرآن نسبت دے وجنہ دے توحید سے برداشت کو دے نشم دے منے کنزالے برداشت کو دے نشم مائے وجہ سے نا وہی وجہ دانا کہ پدے سینے کے قرآن پرد دے دے بنون برگارو خلقو بزرگانو سمانانو سمانونو خیندو زمان خبر خوب باورے زمان دست خوب باورے زمان جملے خوب باورے زمان بیانی خوب باورے زمان نظریم باورے مانا خوب تبو سکے تاتا سے تکلیف دی تاتا سے پریشانی دا تو والے جگڑا دے گی تو والے غصے سے تکلیف ہے تا میں والے حملے کی گی ستاپ یادت والے سوچے دے ستاپ اکرام والے سوچے دی وجہ سے دا میں وجہ دادا تو دے اقبل حافظ قرآن زوئے تو یہ برداشت نشے بولے اقبل دروارا تو یہ برداشت نشے بولے اقبل دفرسے تو یہ برداشت نشے بولے بلے چاہاں قرآن حافظ نے تیاغا پسینے کے قرآن پرد دے صدے
سچا خبر کم سچتا تعریف کم سچتا تذکر کم امو پر سینے کے صرف قرآن نہ دے بلکہ قرآن سینے کے امو محفوظ دی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ صحابہ واہ شان صدیق اکبر زندہ باد سن میری بات تیرے بچے کے دل میں قرآن ہے رب ذوالجلال کی قسم قرآن کے دل میں صحابہ ہے سن میری بات تو نے اپنے تیرے بچے نے اپنے دل میں قرآن محفوظ کیا ہے اور قرآن میں اپنے دل میں صحابہ کو محفوظ کیا ہے سن میری بات تیرا بچہ قرآن کا ذکر کرتے اور قرآن صحابہ کا ذکر کرتے تیری میری زبان پہ قرآن کی تعریف ہے اور قرآن کی زبان پہ صحابہ کی زوی پزڑے کے قرآن دے قرآن پزڑے کے صحابہ دی سبحان اللہ واہ صحابہ واہ اولاد پچھنے بنے قرآن دے اب قرآن پچھنے بنے صحابہ دی سبحان اللہ سوکتی صحابہ سوکتی صحابہ کدے قرآن تذکرے گئے قرآن کے صحابہ تذکرے گئی کدے قرآن تعریف گئے اب قرآن کے صحابہ تعریف گئی جس کے سینے میں قرآن ہو اسے برا نہیں کہا جا سکتا جو قرآن کے سینے میں ہو اس کو کیسے اللہ اسے کیسے برا کہے گئی اس کو برا کہنا قرآن کو برا کہنا ہے اس کی ناقدری قرآن کی ناقدری ہے اس کی توہین قرآن کی توہین ہے آپ آج بھی کہتے ہو حافظ قرآن کو برا نہ کہے میں نے کہا کیوں کہتا ہے اس لیے کہ اس کے دل میں قرآن ہے میں نے کہا کیا ہو گیا کہ نسبت بنی ہے بابا اس کے دل میں قرآن ہے قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا وہ ہے جن کا ذکر خود قرآن نے کیا ایک بار نہیں دو بار نہیں 3 زلانہ سلور زلانہ شفق زلانہ سل زلانہ شعور سے یو قرآن کے 1200 زلانہ دیو تذکرہ موجود تھا صرف تذکرہ دیو ایمان تذکرہ نہ دیو مرس تذکرہ قرآن کی راہ دیو روچے تذکرہ قرآن کی راہ دیو ایمان تذکرہ قرآن کی راہ دیو عقیدہ تذکرہ قرآن کی راہ دیو نظریہ تذکرہ قرآن کی راہ ابو مسجد کو قرآن کی راہ ابو سجدوں پہ قرآن کی راہ ابو رکوع کو قرآن کی راہ ابو عبادتوں کو قرآن کی راہ ابو بدر کرنا قرآن کی راہ ابو حلیت کرنا قرآن کی راہ ابو تروچہ کرنا قرآن کی راہ ابو کو بھولے والے کی نسل قرآن کی راہ ابو کو نظام کرنا قرآن کی راہ ابو زکات والے کو قرآن کی راہ ابو مسلم کو قرآن کی راہ ابو بکر صدیق کو قرآن چھوڑ دو ابو سجدے کرے قرآن چھوڑ دو ابو حرکت کو جبرائیل کو دینا پیغام اللہ رسول کا بولے وہ ابو تذکرے کھولے قرآن چھوڑ سے دے ابو پیغمبر مشورے کرتے نہیں قرآن چھوڑ سے دے اور میں پسما کے بنے اللہ رسول کا مشورہ کا قرآن چھوڑ سے ابو بکر پسما کے بنے سوچ کو خدا باش میں قرآن چھوڑ سبحان اللہ گری نگر نگر ابو بکر آپ نے جب اپنی مجلس سے اس شخص کو اٹھایا جس نے آپ کے عالم بچے کی حافظ بچے کی توہین کی تو کسی نے آپ کو برا نہیں کہا سب نے کہا خالی پڑے خوشی چٹا رہا ہے خالی پڑے سے پاس لو پاتے سو تاکہ انسان دے سوچنا کہ گوری نا دیوڑی کی دوائی تا وڑی کے تو سکسی ہوئی تا خبکی گئی
یہ صحابہ امام تو سب کو یوں کا خبر کی گنا یہ پیغمبر سر کا سب کو یوں کا خبر کی گنا یہ نبی داماد کا سب کو یوں کا خبر کی گنا 10 پل داماد میں نے خبر کی گی تب احفر سر میں نے خبر کی گی نبی نے خبر کی پیغمبر نے خبر کی یا وہ شاگرش تھے زمان نظریہ دادا اصحاب رسول تو ہی نوگ نشو برداشت ہوگی بے شک بے شک ہوئے ہوئے بے ہوئے نشو برداشت چدا ہوئیو چمو میں اصحاب رسول تو ہی برداشت نشو بولے دا دہشت گردی دا تفریق کاری دا شدت پسندی دا انبیاء پسندی دا مبانا دا غیرت مندی دا پتہ کا دیو بندی دا سر بغاف سر بلند دیوبند دیوبند غیرت مند غیرت مند دیوبند دیوبند علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب زندہ باد پھر قرآن نے صحابہ کو محفوظ کیا اللہ 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 قرآن نے صحابہ کو محفوظ کیا بھائی کہاں محفوظ کیا اپنے دل میں یوں محفوظ کیا صحابہ قرآن کے سینے میں محفوظ ہوئے اور محفوظ ہو کر چمک پڑے اللہ کیا پڑے چمک پڑے ایسے چمکے جیسے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں سبحان اللہ جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں ایسے قرآن میں نبی کے پیارے چمکتے ہیں جیسے آسمان کے ستارے بلندی پہ چمک رہے ہیں ایسے ہی نبی کے صحابہ قرآن میں چمک رہے ہیں توجہ جیسے آسمانوں سے ستاروں کو جدا نہیں کیا جا سکتا قرآن سے صحابہ کو جدا نہیں کیا جا سکتا یہ ادھر جڑے ہوئے وہ ادھر جڑے ہوئے ستاروں کی نسبت آسمان کی طرف اور صحابہ کی نسبت قرآن کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی طرف اگلی بات ہو گئے ستاسو کور کے قرآن دے ستاسو کو مدرسے کے قرآن دے ستاسو کو خانقاہ کے قرآن دے ستاسو کو المارے کے قرآن دے تاستا سے پتا تھا ماتا سے پتا تھا ناسی کہا رہے پہاون بن رہے آسمان نہ کہتا عظمہ کے طرح تو دریا کو گرا دے تو فضاؤں نے گرا دے تاستا رہا دے ننسو کور کے خودنوں کلاو کو والحمدللہ برکت نہ پر اویما سو کوئی پلا رسالے ثواب لویما سو کوئی مور بخل نہ پر اویما زدہ پوش کم تاسو دا قرآن کم چلا روالے دے کوئی تاج کم بنے تم دے نا تاج کم سمنگا دور پر تاج کم بنے برے دے تاج کم بنے کم چلا روال دے شوالو کا یقینا آگا چانا روال دے شوالو کا یقینا آگا چانا روال دے شوالو کا یقینا دا سنگا را دے دا سنگا راو رسیدو دا سنگا ستا کور کے دے دا سنگا ستا پشوے کے دے دا سنگا ستا پشیوے کے دے دا سنگا بستا کردار کے دے اللہ پاک قرآن ور کر لے جبرائیل ور کر لے نبی آخر زمان
تسلیم نہیں صرف منی کی نہ منی منی ترکت پر گراغل دے گنا محبت پر گرازی کے نہ ترکالی کی نہ ترکالی یہ پر گرازی ہے نہ یہ کہ لبکالی کی نہ لبکالی یہ تربی کی نہ تربی تڑپے گی یہ سے اوچتی کی نہ اوچتی سرنگی سے لگی کی نہ لگے گی چاندی نہ صحابہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے جو امام ہے ہمارا جو امام ہے وہ ان کا غلام ہے سبحان اللہ صحابہ کا جو غلام ہے وہ ہمارا جو امام ہے وہ صحابہ کا غلام ہے سبحان اللہ بس سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے